اچھا، جن 35-36 خواتین جن کو آپ کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ کچھ ایکٹیوسٹ ہیں جو ایکٹیو ہیں اور کور ہے عورت مارچ کا، ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا وہ واقعی میری عورت کی ذاتی کیپیسٹی میں نمائندہ ہیں؟ کیا وہ عورت کے مسائل کو میرے یہاں اربن ایریاز میں خواتین کو نہیں پتا کہ یہ کیا باتیں کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کی اچھی لڑکی کہاں اس طرح باہر نکلتی ہے اور اس طرح کی گندی باتیں کرتی ہے. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. آپ بھیجیں گے اپنی بہن کو بیٹی کو، باقی کے بھیجیں گے اپنی بہن اور بیٹی کو. اس لیے شرفا کی آواز سنائی نہیں دے رہی. پرابلم یہ ہے. ماروی سرمد، وہ خاتون جس کے ساتھ آپ کی ایکسچینج آف ہاٹ ڈائلاگز ہوا، کیا وہ ایکسچینج آف ہاٹ ڈائلاگز جو تھا ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تھا یا دو انڈیویجولز کا اپنی بات پہلے کرنے کے چکر میں تھا؟ اچھا، وہ ہاٹ ایکسچینج تو تھا ہی نہیں، وہ تو بدتمیزی تھی میری. ایک شخص آپ کو ادب سے سلام کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پورے ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں، جس کو کہا جا رہا ہے کہ بڑا غصیلا ہے، بڑا کٹتا ہے، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے جب آپ دونوں بات کر رہے تھے تو میں آپ کی بات میں نہیں بولا، تو مہربانی کر کے جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ بھی مت بولیے. ایک بڑا سمپل واقعہ ہوا. عامر لیاقت صاحب حسین صاحب نے کیا نہیں کہا مجھے، لیکن وہ بولے اپنی باری پر. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان کا بےحد احترام کرتا ہوں. اگر وہ میرے بولنے کے بیچ میں بولتے تو یہ ہنگامہ ہوتا، اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا، ویسے خلیل صاحب ایک چیز، چونکہ کلچر کچھ اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ جب ہمارے شوز ہو رہے ہوتے ہیں جن میں 2-3 گیسٹ ہوتے ہیں، سر مجھے اس کلچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اخلاقی نارمز ہیں، ان کو فالو کیجئے. ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں، آپ نکلی ہیں رائٹس کے لیے، تو یہ اخلاقی رائٹس ہیں ہر ایک کے. جب میں آپ کے لیے بیچ میں نہیں بول رہا تو آپ کو شرم و شرمی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے یہ آدمی الاؤ نہیں کرتا کہ اس کے بیچ میں بولا جائے. کیا خلیل الرحمان قمر جو بات کرتے ہیں وہ ایک پاکستانی مرد کی بات ہے یا ان کی انڈیویجول اوپینین ہے؟ یہ تو اب آپ نے طے کرنا ہے کہ کیا یہ میرا انڈیویجول اوپینین ہے یا پول نکالیے یا لوگوں کے سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے یا لوگوں کے بیانیے دیکھ لیجئے کہ کیا وہ میری بات ہے. اگر میری بات ہوتی تو میں کب سے سنب ہو کے گھر بیٹھا ہوتا. میں تو ایمان کی بات کر رہا ہوں بھائی. میں تو اللہ کی فوج کا سپاہی ہوں. میں تو اس سوشل سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں جو میرے نبی نے انٹروڈیوس کرایا تھا، جو ہمارے ہاں یہاں صدیوں سے یہاں مروجہ ہے، جہاں تھوڑی بہت غلطیاں ہیں جن کو صحیح کرنا درکار ہے، جن کو ہم دونوں مین نے اکٹھے بیٹھ کے ریزالو کرنا ہے اور ان کے سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. یہ ڈسپیرٹی، یہ سماجی بٹوارہ، یہ تو ہمیں بڑی دور لے جائے گا سرکار، یہ تو ہمیں مار ڈالے گا. متنازعہ نعروں سے بھرا یہ مارچ غلیظ، جو عورت، میں صحیح لفظ اس کے لیے ہے، متنازع نہیں ہے. یہ غلیظ اور گھٹیا نعرے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر سے بدبو اور سڑان آتی ہے آپ کو. ان نعروں سے بھرا یہ مارچ جو پچھلے 2 سال سے پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں پہ نظر آتا ہے، کیا خلیل الرحمان قمر صاحب کی جانب سے کچھ سخت الفاظ کے استعمال کرنے کے بعد اس مردہ گھوڑے میں جان نہیں ڈال دی؟ اچھا ہوا جان ڈر گئی تاکہ آپ کو پتا چلے یہ گھوڑا ہے موجود. گھوڑا ہے، یہ سانپ ہے. یہ سانپ تھا جو بل میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ آہستہ 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 اپنے بل کو لمبا کرتا چلا جا رہا تھا اور آپ کو اس وقت پتا چلتا کہ جب نکل کے بل سے نکل کر آپ کی آستین میں پہنچ جاتا. میں نے آستین تک پہنچنے سے بچایا آپ کو. اللہ آسانی کرے، اللہ ہماری آسانیاں کرے اور اللہ ہم پر مہربانی کرے. سر یہ آستین کے سانپوں سے کم بچا جاتا ہے، ورنہ یہ بلوں تک رہیں اور پھر ان کی بلوں میں مٹی ڈال دی جائے. ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ تھا اور اس تمام معاملے کے بعد اس کانٹریکٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ وہ شکیل الرحمان صاحب ہیں، میں خلیل الرحمان ہوں. ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا. اس سے زیادہ جواب نہیں دیں گے. آپ کے اگر ڈراماز دیکھے جائیں تو اس میں جو آپ کے سکرپٹڈ ہیں، جن کا سکرپٹ آپ لکھتے ہیں، بہت سوچ کے ایک ایک فکرہ لکھ رہے ہوتے ہیں. انہی ڈراموں کے ایک فکرے کو لیا جائے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا اس معاملے میں وہ ایک اسپیسیفک گالی جو آپ نے دی، وہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گالی نہ ہوتی تو شاید میرا نیریٹو زیادہ سٹرونگ ہوتا؟ میرے پاس تم ہو میں جو مین کریکٹر کی جانب سے معاف کرنے کی بات کی گئی کہ جب میں نے اسے بتا دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا. وہ معاف کرنا تھا، آپ اس کو معاف کرنا سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کی سزا یہی ہے. اس کی سزا یہی. تو کیا ماروی سرمد کی سزا یہ نہیں ہو سکتی؟
کہ اسے اس گالی پر خواتین سے کہ اگر خواتین ہرٹ ہوئی ہیں اسے اسٹیپ بیک کر میرے ساتھ یہ بات کیجیے گا، میں گردن کٹوا دوں گا، ایسی عورت سے معافی نہیں مانگوں گا جو میرے دین کو، میرے مذہب کو، میری مٹی کو، میری فوج کو گالی دے رہی ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں جب 65 کی جنگ ہوئی تو میں 2 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، تو ہمارے شاذ باغ کے قریب ایک جہاز گرا انڈیا کا، تو کوئی 600 لوگ بھاگے اس کی طرف۔ آگے کون تھا؟ آگے خلیل الرحمان قمر تھا، اور مجھے ایک فوجی نے روکا، اوئے، اور میں نے کہا اوئے، تو آگے سے مسکرایا۔ I was this kind of a guy۔ میں نے دیکھا سر، میں نے وہ مائیں دیکھی ہیں سر جن کے بچے شہید ہو کے آئے ہیں، اور میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کا اکلوتا بچہ ہے اور وہ فوج میں ہے اور وہ وزیرستان میں لڑ رہا ہے۔ آپ بے شرمی کی انتہا ہے، آپ اس فوج کو گالی دیتی ہیں۔ میں نے وہ لاشیں دیکھی ہیں، میں وہ آدمی ہوں جس نے لکھا، وہ ترانہ لکھا، مجھ کو پھر یاد آتا ہے میرے وطن، میں نے جس روز پہنا تیرا پیرہن، میری ماں نے کہا تھا مجھے چوم کر، راہ حق ہے میرے لال چل جھوم کر، حرف جاں سے جلا کر وفا کے دیے، میں نے جنما ہے تجھ کو وطن کے لیے۔ میں وہ آدمی ہوں سر، آپ اس کی فوج کو گالی دیں گے؟ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ایک فلم بنائی ان کے ساتھ، اور ان کو میں نے بتایا میری پہلی ملاقات جنرل آصف غفور صاحب سے، میں نے کہا سر لیٹس انٹروڈیوس ایچ ادر۔ مجھے کہتے ہیں، مسکرائے اور کہتے ہیں یس آئی نو یو۔ میں کہا نہیں سر یو ڈونٹ نو، میں بھی ایک جرنیل ہوں، بس وردی نہیں پہنتا۔ تو میری برداشت سے باہر ہے، آپ ان شہیدوں کی توہین کرتی ہیں، ان ماؤں کو گالی دیتی ہیں جن کے بیٹے قربان ہوئے ہیں اس جنگ میں، جو ہم نے بے وجہ لڑی ہے 10 12 14 سال۔ ماروی سرمد کے جس وقت میں ٹویٹس دیکھتا ہوں تو پچھلے 1-2 ماہ کے ٹویٹ سے نکال لیے جائیں تو انفارچونیٹ سچویشن سے یہ نظر آتی ہے کہ بہت غصہ تھا کہ ایک عورت کو گالی دی گئی، لیکن اسی کے ٹویٹر پر خود وہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو گالیاں دیتی ہے، ایسی گالیاں جو مرد نہیں دیتے وہ دی ہیں، اور وہ گالی بھی عورت کو دے رہی ہے، یا عورتوں کو بھی دے رہی ہے اور مردوں کو بھی۔ تو کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں؟ یار یہ سٹینڈرڈز ہیں، ان کو میں نہ ڈبل کہتا ہوں نہ سٹینڈرڈز کہتا ہوں، یہ گھٹیا پنا ہے، یہ غلاظت ہے۔ ماروی سرمد کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ جس شو میں یہ تمام سچویشن کریٹ ہوئی that was a planted show۔ منصور علی خان کا شو I tell you, was she that was planted. planted She came with the agenda to do this because she knew that this is the only way to provoke me۔ from her side؟ آپ مجھے شٹ اپ کہہ دیں گے پھر بات ختم ہو جائے گی، آپ چھوٹے ہتھیار کی جنگ شروع کیجئے، میں بڑے ہتھیار تک لے جاؤں گا۔ منصور علی خان کا شو پلانٹڈ شو تھا یا صحافت کا ایک اور چہرہ؟ میں آخری دفعہ چاہوں گا کہ منصور علی خان جیسے گھٹیا آدمی کا نام سنوں۔ میرے ہاں میں جس ثقافت سے تعلق رکھتا ہوں وہاں میزبان کی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس کے یہاں ایک مہمان آیا ہوا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا گھٹیا اور بدتمیز میزبان نہیں دیکھا۔ عامر لیاقت کی جانب سے آپ پر کچھ الزامات لگائے گئے، جن میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ شاید انفارچونیٹلی کوئی انہوں نے جو زبان استعمال کی مجھے شاید نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں سوال چونکہ کر رہا ہوں میں کر دیتا ہوں کہ یہ پرابلم مائنڈ سیٹ کا ہے اور کچھ ذہنی مسائل کا ہے۔ میں عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے چپ رہا ہوں، اور شاید میں ان کے اس کے بارے میں 3-4 دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ایک خاص وقت گزرا ہے جب میں ان کا بے حد احترام